बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन अभी तक जो नताइज सामने आए ये मुतनाज़िया हैं अभी तक नताइज, क्योंकि मुख्तलिफ टेलीविज़न सेंटर्स पर, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर मुख्तलिफ नताइज सामने आ रहे हैं। जो एक जिन नताइज गैर हतमी नताइज को हम थोड़ा सा हतमी समझ लेते हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू करेंगे, मेहमानों का तारफ़ भी करवाएंगे। अब तक पंजाब की 700 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा सीट्स हैं, 314 सीट्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार 291, और अब तक की इतलात ये भी हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद से ज़्यादा हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब से 96 सीट्स हासिल की 700 सीटों में से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 सीटें हासिल कर सकी, जमात इस्लामी ने 5 सीटें हासिल की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 2 सीट्स हासिल की। सिंध के नताइज कुछ यूँ हैं, 570 हल्कों के ये गैर हतमी नताइज हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, नशिस्तें 570 की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 382 सीट्स हासिल की, MKM ने 62 सीटें हासिल की, आज़ाद 47 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 38 सीटें हासिल की हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने 12 सीट्स हासिल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 सीट्स हासिल की। इस सारे जो नताइज है उसमें जो सबसे दिलचस्प नतीजा है वो बदीन का नतीजा है, जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने 14 की 14 सीट्स हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदीन से कोई सीट हासिल नहीं कर सकी। क्लीन स्वीप किया मिर्ज़ा जुल्फ़िकार साहब ने, और ये एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है नुकसान होगा। बदीन उनका हल्का था और यहाँ से कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खंबे को भी अगर अपना उम्मीदवार करार देगी तो वो जीतेगी। और बदीन का आपको याद होगा कि 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो साहब खुद भी वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन इसके बावजूद हल्के के लोगों ने वोट जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ही को दिए। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक़ है। हमारे दूसरे मेहमान भी हैं महमूद रशीद साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। दोनों मेहमान इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ होंगे। 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस दौरान हम बीपर्स लेने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो सारा दिन इस सारे अमल का हिस्सा रहे उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। राना से ये बताइएगा कि नताइज तकरीबन वही हैं जो पिछले 20 अजला के नताइज थे। उसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीती हुई नज़र आ रही है। PTI तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5 जगहों पर दूसरे नंबर पर भी आगे, और सिंध में वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे चलती हुई नज़र आ रही है। तो आप ये समझते हैं कि ये वही एक ट्रेंड है जो आगे चल रहा है, या फिर इस बार भी कोई आपने धांधली करवाई जिसकी वजह से आप आगे? देखिए, धांधली जो है वो हमने करवाई है या नहीं करवाई, मेरा ख्याल उसके बारे में तो मैं मियां महमूद रशीद साहब पे छोड़ता हूँ कि ये उसके ऊपर जो है वो तबसरा फरमाएँ। बात ये है कि पंजाब में जो रिज़ल्ट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का होगा, टोबा डिस्ट्रिक्ट का कोई उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। जो लाहौर का होगा, कसूर का या शेखुपुरा उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो इसलिए जो 12 अजला का रिज़ल्ट फर्स्ट फेज़ में आया है, ये सेकंड फेज़ में जो है ये रिज़ल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक, वो ये है कि अर्बन एरियाज़ में हमने कदरे 65-70% जो है वो टिकट दिए थे और 30 से 35% हल्के जो है वो ओपन छोड़े थे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि अगर एक ही हल्के में हमारे हमारे कारकुन जो हैं वो 19-20 के फ़र्क से जो है वो दोनों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर उनमें से हम एक को चूज़ करेंगे तो दूसरा जो है वो शायद फिर नाराज़ होकर जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। ठीक। रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम हमें जो है वो ज़्यादा दरपेश था, क्योंकि रूरल एरियाज़ में PTI की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है वो गायब हो चुकी है। तो इसलिए वहाँ पे हमें जो है वो 50% के राउंड अबाउट जो है वो हल्के ओपन करने पड़े, या उन हल्कों में जो है वो हमने टिकट जो है वो जारी नहीं किया। तो इसलिए इन 12 अजला का जो रिज़ल्ट होगा उसमें आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो तकरीबन जो है वो बराबर होंगे, बराबर है। तो और ये आपकी स्ट्रेटजी है बेसिकली? बिल्कुल। और PTI जो है और जो तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आपके अपने हैं? देखिए जी, यानी आज़ाद मिसाल के तौर पर मेरा हल्का है, मेरे हल्के में जो बेहतरीन पार्टी के कारकुन हैं जिनका मैं समझता हूँ कि शायद उनको मुझसे भी ज़्यादा वो वफादार हैं पार्टी के भी और लीडरशिप के भी, तो मेरे हल्के की 20 यूनिट कौन सा 20 की 20 जो है वो ओपन थी। तो वो जो लोग वहाँ से इलेक्ट हुए हैं तो वो
ان کو آزاد یعنی کاؤنٹ تو وہ آزاد میں ہوں گے، آزاد کہہ لیں لیکن ہے وہ نون لیگ۔ اوکے، میاں صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کریں۔ میاں صاحب یہ وہی ٹرینڈ ہے جو پچھلے اضلاع کا تھا کہ اسی طرح پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، بعض جگہوں پہ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی اسی طرح سندھ میں بہت ایکسل کر رہی ہے۔ تو کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس بار عمران خان صاحب بہت ایکٹیو تھے اور ان کی اس ایکٹیویٹی کا بھی آپ کو خاص فائدہ ہی نہیں ہو سکا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے فیز میں جو نتائج ہیں وہ پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے۔ اب تک کے جو نتائج بھی ہیں وہ بھی کوئی اتنے مایوس کن نہیں ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ حتمی نتائج جب آئیں گے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیٹیں کافی بڑھیں گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ رانا صاحب نے کہا اور آپ نے بھی ایک فکرہ کسا اپنے انٹرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کی جو بات آپ کو خوش کرنے کے لیے کسا تھا؟ جی، مجھے خوش کرنے کے لیے کسا تھا یا بھپتی کسی تھی آپ نے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دھاندلی کا تو ہم ہر وقت جہاں دھاندلی ہوگی کہتے رہیں گے، ہمیں کوئی اس میں نہ شرم ہے نہ آر ہے، نہ ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے ہیں اس بات سے۔ اور اب بھی یہ بات ہے کہ یہ جو انتخابی مرحلہ ہے اس میں بھی پری پول ریگنگ ہوئی ہے، ڈیورنگ دی الیکشن بھی ہوئی ہے، ٹکا کے ہوئی ہے۔ 7.5 ارب روپیہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ آفیشلی پی این ڈی کی طرف سے لیٹر گیا تمام ڈی سی اوز کو، اور وہ پیسے جاری ہوئے، 7.5 ارب روپیہ، ٹھیک ہے، اور ان اضلاع میں جن میں آج الیکشن ہو، اور الیکشن کمیشن کے پاس جا کے ہم نے تحریری طور پہ، نال میرے ساتھ دوسرے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، ایم پی ایز، جا کے وہاں پر عرضداشت پیش کی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، کینڈیڈیٹ جو ہے کیمپین چلا رہے ہیں، اور یہ ان کی ڈسپوزل پہ یہ اربوں روپیہ دے دیا، کسی ضلع میں 50 کروڑ ہے، کسی ضلع میں 25 کروڑ ہے۔ یہ سیاسی رشوت ہے، آپ کا خیال یہ ہے، اور یہ پولنگ ڈے پر بھی اکثر و بیشتر حلقوں کے اندر سرکاری سرپرستی میں ان کے امیدواران جا کے وہاں فیتے کاٹتے رہے۔ لاہور کے اندر علامہ اقبال ٹاؤن اچھا، یہ فرمائیے، آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت تو یقیناً ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ اعتراض پہلے کرتے ہیں اور ثبوت بعد میں تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایک دن مقرر کر لیں اور آپ میرے ساتھ چلیں، میڈیا کی ٹیم ساتھ چلے، اور میں باہر کی بات بھی چھوڑے، میں لاہور میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، شاید ہی کوئی یونین کونسل ہو ایسی کہ جس میں یہ پریکٹس نہ دہرائی گئی ہو۔ تو کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ جب یہ وائلیشن ہے الیکشن رولز کی، جب یہ پابندی لگی ہوئی ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو توڑ کے یہ کریں گے، تو یہ دیکھیں نا، ایک تو گورنمنٹ کو ویسے ایج کہ حکومت ان کی ہے، اور دوسرا جب آپ کا ایک امیدوار وہاں جا کے یہ کہے گا 10 سال جس حلقے کے اندر بلدیاتی انتخاب کو 2005 میں آخری انتخاب ہوا ہے، اور وہاں پچھلے 10 سالوں میں جو مسائل جو ہے وہ کھڑے تھے، وہاں جا کے ایک امیدوار یہ کہتا ہے جی آپ مجھے الیکٹ کرنے کے بعد تو جو میں خدمت کروں گا، اب مجھے بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، میں 2 دن میں حل کرتا ہوں، اور 2 دن میں وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سال سے پینڈنگ، 2 سال سے پینڈنگ۔ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن سر یہ بتائیے، اگر 7.5 ارب روپے آپ نے خرچ کیے ہیں تو آپ نے سر الیکشن رولز کی خلاف ورزی تو کی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ عدالت میں جائیں، ٹریبیونل میں جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں۔ آج تک یہ کسی جگہ پہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صبح 7:30 بجے سے لے کے پولنگ شروع ہوتی ہے، جب ایک دن پہلے تک رات 12 بجے تک کمپین ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو جیتے ہوئے ہیں، ہم نے تو بالکل تباہی کر دی ہے، ہم نے تو ہر چیز کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا ہے۔ جب صبح 7:30 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک پولنگ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو جیت رہے ہیں۔ جب رزلٹ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے۔ میں اس میں جو آج کا الیکشن ہے، آج کے الیکشن نے کچھ چیزیں جو اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو وہ طے کر دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو خیبر پختونخوا کا رزلٹ آئے تو وہاں پہ تو یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ صوبائی حکومت ہماری ہے، وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 2.5 سال بعد لوگوں نے ہماری کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سندھ میں جو بدین ہے ضلع، تو کیا وہاں پہ لوگوں کے کام نہیں ہیں؟ وہاں پہ حکومت کی پارٹی نے کوئی اپنا جو بھی اس کو ایج ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کیا ہوگا، لیکن وہاں پہ بدین میں لوگ جس کے ساتھ تھے وہ آدمی جیتا ہے، اور وہ وہاں پہ ذوالفقار مرزا کا جو ہے وہ گروپ جیتا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں بھی میاں والی میں ان کی کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب چیچا وطنی ہے،
وہ بھائی سارے ساہیوال میں پی ٹی آئی نے وہاں پہ بالکل مسلم لیگ ان کو مار دیا رائے وہ احمد نواز وہ وہاں پہ موجود ہے اور اس کا وہاں پہ ورک ہے, وہاں پہ وہ جیتے گا. یعنی جہاں جہاں پہ ان کی ایگزسٹنس ہے وہاں پہ رزلٹ بھی ہے. وہاں پہ یہ کہنا کہ جی وہ لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ وہ کہتے ہیں. میاں صاحب یہ فرمائیے گا, میں میاں صاحب شامل کرتا ہوں. میاں صاحب یہ چیچا وطنی میں کیا یہ دھاندلی نہیں کروا سکے یا کیا ہوا کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا؟ 22 میں سے 12 سیٹیں انہوں نے حاصل کی چیچا وطنی میں, اور بہت آگے ہے جی, آپ بہت آگے ہیں, یہ تو بہت پیچھے رہ گئی پاکستان مسلم لیگ نون. تو سر یہ فرمائیں کہ یہاں پہ دھاندلی نہیں کروا سکے, کیا ہوا؟ دیکھیں آپ پھر ٹونٹنگ انداز میں اگر بات کرتے رہیں گے تو آپ انجوائے کریں. نہیں سوال نہیں ہے, آپ ایک بائسڈ اوپینین آپ دے رہے ہیں تو میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. آپ جیسے اینکر سے میں یہ توقع نہیں رکھتا, ٹھیک ہے نا جی. آپ اس طرح کی انداز میں بات کریں گے تو آپ مجھے بتا تو دیں, میں جواب بھی اسی طرح سے دوں گا. نہیں دیکھیں, دس از ناٹ فیئر. بات یہ ہے کہ جی وہاں دھاندلی نہیں کرا سکے اس لیے جیتے ہیں. بھئی وہاں پہ ہمارا مضبوط ایک ہولڈ ہے, ہمارا سٹنگ ایم این اے ہے, سٹنگ ایم پی ہے. بات میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں پورے پروونس کی بیس پہ, اور آپ ایک نشتر لگا رہے ہیں جی یہاں دھاندلی نہیں ہوئی. جاوید چوئی صاحب, جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو میں جو اینالائز آپ کے سامنے کر کے رکھ رہا ہوں کہ کیا 7.5 ارب کے فنڈز انہوں نے جاری کیے اور ڈیورنگ الیکشن پروسیس کیے. آپ تحریری کمپلینٹ ہماری الیکشن کمیشن میں گئی. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ آئے, میں ایک فیکٹر بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں میس لیول کے اوپر پوری انتظامیہ تمام حکومتی ادارے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, میں الیکشن کمیشن کو جو اپلیکیشن دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ یہ کہتے رہیں, آپ ٹھٹھا کریں, آپ مذاق کریں, آپ ہنسی کریں, لیکن جو غلط بات ہے آپ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ غلط بات نہیں ہوگی, یہ درست کرنا ہوگا اپنے آپ کو. یہ الیکشن کے اندر یہ جو دھونس دھاندلی اور تمام سرکاری وسائل کا استعمال, الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی بالکل ریٹ جو ہے وہ, اس کا مطلب یہ ہوا میاں صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر کوئی انتظامی ایشوز نہیں ہیں آپ کے, وہ پارٹی ٹھیک ہے, آپ کے امیدوار درست ہوتے ہیں, اور اگر جہاں پہ ٹھیک ہوتا ہے اور جہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ پارٹی ہارتی ہے تو اس کے فیکٹرز دوسری پارٹی سے. میں کہتا ہوں دوسرے فیکٹرز بھی ہوں گے, لیکن یہ جو ایک فیکٹر سب سے بڑا فیکٹر ہے, اس پہ آپ صرف طنز اور مذاق کے انداز میں بات اچھا وہ آپ نے ویسے بات پکڑ لی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے نا. ہم لوز بھی کیا, ٹھیک ہے, ہم نہیں جیت سکے, بہتر پرفارم نہیں کر سکے, کئی اور فیکٹرز ہوں گے. اب آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت بھی دیں نا سر. مثلا سندھ کے اندر صرف 6 سیٹیں حاصل کی ابھی تک آپ نے, اور جو پچھلا الیکشن تھا اس میں صرف 4 سیٹیں حاصل کر سکے. تو سندھ میں کوئی اور فیکٹر ہوگا, سندھ میں کیا فیکٹر؟ سندھ میں نہیں ہم اس طرح سے پاپولر بن سکے, ہمارا وہاں پہ ہوم ورک اس طرح نہیں ہے. ہم ایک نئی پارٹی ہیں, ابھی ہمارا وہاں پہ انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے, پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں. عمران خان اب انٹیریئر سندھ کے وزٹ کے اوپر گئے ہیں اور وہاں پہ ہمیں وہ پذیرائی نہیں ہے. اب میں اربن سندھ کے اندر ہم زیادہ پاپولر ہیں, اور رورل سندھ کے اندر ہماری اس طرح سے روٹس نہیں اپوزیشن لیڈر ہے نا پنجاب اسمبلی میں, تو سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پروف لے کے پنجاب اسمبلی میں چلے جائیں, آپ پیش کریں وہاں پہ, اور دوسرا قوانین بدلوائیں. آپ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے بڑے آرام سے آپ قوانین تبدیل کر سکتے ہیں. یہ تو سینٹرل جو ہے نا جی الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ جو الیکٹرل ریفارمز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اندر تو ہم کریں گے, لیکن وہاں ہماری کون سنتا ہے؟ یہ بلڈوز کر دیتے ہیں عددی اکثریت کی بنیاد پر. یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا, اس میں جتنی ہم نے وہاں پر امینڈمنٹس دیں ساری بالکل بلڈوز ہوئیں. تو یہ جہاں جہاں ہونی چاہیے وہاں ہم آواز بلند کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے تھا, ہم لوگ گئے ہیں, لیکن کوئی وہاں پہ ہمیں مداوع نہیں ملا ہماری اس شکایت کا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک میجر فیکٹر ہے. مائنر فیکٹرز اور بھی ہیں, مانا کہ جی مسلم لیگ نے جناب بڑے یہ تیر مارے ہیں, اور ابھی جس طرح سے رانا ثناء اللہ یہ انالیسز کر رہے تھے کہ جی وہ جتنے آزاد جیتے ہیں وہ سارے ہمارے ہی ہیں. بھئی آپ کے ٹکٹ ہولڈر ہار رہے ہیں وہاں پہ, نون لیگ کے جو ہارے ہیں اس کے مقابلے میں تمام انڈیپینڈنٹس کو آپ اون کر لیں, فارم اٹھا کے دیکھ لیں واپس کے کالم میں انہوں نے کیا لکھا ہے, مسلم لیگ لکھا ہے یا پی ٹی آئی لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر سارے آپ کے ہیں تو پھر آپ کے لیے جمع فکری ہے. اس میں کیوں میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا انالیسز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ جو آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیت رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویکیوم ہے, ایک سیاسی ویکیوم ہے, اور اس ویکیوم کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ لوگ اب پارٹی بالاتر ہو کے بھی ووٹ دے رہے ہیں. جب پارٹی سے بالاتر ہو کے لوگ ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ کچھ اور چیزوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو محسوس کر رہے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو اس فیکٹر کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. چھوٹے بریک کو بریک کے بعد آپ کے ساتھ.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे सवाल बहुत ही दिलचस्प है। पूरी कौम ये मालूम करना चाहती है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, एक पीपल्स पार्टी हार गई, एक पीपल्स पार्टी जीत की, तो इस वक्त डॉक्टर साहबा क्या महसूस कर रही है? डॉक्टर साहबा, ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस का मुकाम था कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ ही था, लेकिन बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो क्या फैक्टर्स थे कि भुट्टो की पार्टी हार गई आपके हल्के से? देखिए, पूरे सिंध में जो है कि यही हुआ है, यहाँ कोई हट की बात नहीं हुई है, पूरे सिंध में ये हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर है कि ये जो चीज डिलीवरेंस के हवाले से थे, जो हम आवाज उठा रहे थे और हम निशानदेही कर रहे थे कि लोग बहुत मायूस हो रहे हैं, इतनी उम्मीदें थी पार्टी से, तो लोग अब मायूस हो रहे हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा रहा, बिल्कुल हम मैनिफेस्टो से हट गए अपने। तो वो सब बातें हैं जो आज जो हम कह रहे हैं के सामने आई हैं। लेकिन बिलावल साहब भी वहां पे आए थे, तो आपका ख्याल ये है कि आपके हल्के के लोगों ने बिलावल साहब को भी मुस्तरद कर दिया? देखिए जी, मैं समझती हूँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको घसीट के यहाँ बिला वजह लाया गया। एक लोकल बॉडी इलेक्शन थी जिसमें उन्होंने उसमें कैंपेनिंग में लाड़काना में भी हिस्सा नहीं किया। तो ये फरमाइए कि वहां पे ये एक इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पैसा बहुत पंप किया था आपके हल्के में, वो चाहते थे कि कम से कम डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब जरूर हारें या आप जरूर हारें और पीपल्स पार्टी जीते। डॉक्टर साहबा से राब्ता हो गया, उनसे दोबारा ट्राई करेंगे कॉल करने की, उनसे दोबारा राब्ता करने की। राणा साहब, ये फरमाइए कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार का फैक्टर है ये बहुत ही अलार्मिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब पार्टी से बालातर होकर भी वोट दे रहे हैं। बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहाँ पे आपके उम्मीदवार को हरा के एक आज़ाद उम्मीदवार जीता। नहीं, देखें, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको वो तादाद जो है वो बिल्कुल बहुत कम रह जाएगी और इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ये हमारे लिए अलार्मिंग नहीं है। बाज़ लोग जो किसी न किसी चीज़ से उसको अलार्मिंग बनाना चाहते हैं वो इसका तज़िया इस तरह से करते हैं। हमारी ये कंसिडर्ड ओपिनियन थी कि बलदियाती इलेक्शन जो हैं ये पार्टी बेस पे नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने जब लेजिस्लेशन की थी तो उससे पहले हमारी जितनी पार्टी मीटिंग्स हुई उसके बाद कंसेंसस था कि हम इसको नॉन पार्टी बेस पे वो कराएं। लेकिन बाद में जब ये कोर्ट्स में जो है वो रिट्स हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये पार्टी बेस पे होंगे, तो इस मरतबा अगर हम हर हलके में पार्टी टिकट जारी करते तो हमारी मुखालफ जमात हार कर भी हर हलके में जो है वो मौजूद होती। अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि लेकिन सारे हलकों में ऐसा नहीं हुआ कि जहां आपने पार्टी टिकट को ओपन छोड़ दिया वहां पे आजाद जीते हो। बेशुमार ऐसे हलके हैं, अभी भी मैं आपके सामने रख सकता हूं, बेशुमार ऐसे हलके जहां पे आपके उम्मीदवार को हरा के आजाद उम्मीदवार जीते। वो परसेंटेज है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है वो 50% हलकों में अगर टिकट दिया तो 10% में से हार गए, लेकिन जो हमने 50% जो है वो ओपन छोड़े हैं तो आप उनमें से तो आप इनको जो है वो माइनस नहीं कर सकते। बात ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक एमएनए ने, एक एमपीए ने कंसेंसस के साथ एक ऐसे आदमी को पार्टी टिकट दिया जो आदमी उनका ज़्यादा खुशामदी था या उनका ज़्यादा करीबी था, और उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे वर्कर को जो यानी पार्टी के साथ बहुत कमिटेड है उसको उन्होंने इग्नोर किया, वो आदमी जो है वो पीटीआई में नहीं गया, वो कोई और निशान लेने नहीं गया, उसने वहीं पे इस बात को कहा, उसने कहा कि जी मैं पार्टी का सही वर्कर हूं, मुझे वोट दिया जाए, और उसको लोगों ने इलेक्ट किया। या इसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि जो आज़ाद हैसियत में भी जीत गया हो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो गया। अब मुस्लिम लीग नून ने कहना है कि ये हमारा, आप हमारे पास आ जाए, अपने दरवाजे खोल दें उनके लिए कि सारे लोग जो आज़ाद भी जीते, जो जीता हुआ है वो आपका। चलें आप इस तरह से ले लें कि जो हल्के हमने ओपन छोड़े उनके जो वहाँ से जो जीते हैं और जो शेर के निशान भी जीते हैं आप उनको जमा कर लें, बाकी जो जीते हैं वो उनको आप आज़ाद तस्लीम कर लें। वो पीटीआई की तो नहीं है ना, ठीक है, वो जमात इस्लामी को तो नहीं है, पीपल्स पार्टी की तो नहीं है। ये मेरे साहब आपकी क्या आज़ाद आपकी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही सारे लपेट लेगी और ये आप ये समझते हैं कि ये भी एक हॉर्स ट्रेडिंग की नई किस्म है कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल कर लें? ये इतना आसान नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून सारे लपेट लेगी। इसकी वजह ये है कि जब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीते हुए लोग जो हैं, जब ये मसला आएगा चेयरमैनी, वाइस चेयरमैनी, मेयरशिप का मसला आएगा, तो इसमें इन इंडिपेंडेंट लोगों को बड़ा रोल होगा और ये अपना एक सर्टन शेयर मांगेंगे।
اگر تو مسلم لیگ نون ایک حکومتی پارٹی ہے، اس کے پاس زیادہ مواقع ہیں کہ لوگوں کو یہ ترغیب دے کے یا اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹ، جس طرح رانا صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ انہیں چھوڑ کے بھی اگر انہیں چیئرمین نہیں ملتی نظر آئی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یا کسی دوسرے اور گروپ کے ساتھ مل کے، تو وہ پھر مسلم لیگ نون میں نہیں جائیں گے، وہ اپنی چیئرمینی کو ون کرنے کے لیے دوسرے گروپوں کے ساتھ مل کے الائنس بنائیں تو گے۔ ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے۔ یہ ویسے دل کے خوش رکھنے کو جو ہے نا، یہ غالب یہ خیال اچھا ہے، تو اس سہارے پہ اوپر میرا خیال ہے کہ مہینہ 2 مہینے کے جو ہے نا وہ گزر جائیں گے، کیونکہ 2 مہینے لگیں گے ابھی وائس سیاست ایک کھلا میدان ہے۔ اب فیصلہ آباد لے رہے رانا ہیں، صاحب جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں رانا صاحب، فیصلہ آباد کو چھوڑ دینا، میں پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی چلو لاہور کی مثال لے لیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ سارے آزاد ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے فیصلہ اب آزاد آباد جو تو ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا میدان جنگ بن گیا نا سر۔ فیصلہ آباد میں 71 آدمی جو ہے وہ شیر کے نشان پہ جیتے ہیں، اور 60 آدمی جو ہیں وہ تقریباً 55 وہ آزاد ہیں۔ وہ وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی آزاد بڑے جیت گئے، آزاد بڑے جیت گئے۔ اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے تقریباً کوئی 41 لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جن لوگوں کو نشان دے کے وہ کامیاب ہوئے، ان سے وہ بہتر ورکر ہیں پی ایم ایل این کے۔ اچھا، یہ فیصل آباد کی جب بھی بات ہوتی ہے نا رانا صاحب، تو ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اتنا نقصان جنرل پرویز مشرف نے پہنچایا جتنا رانا ثناءاللہ اور شیر علی صاحب نے پہنچا دیا۔ بالکل یہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہماری لڑائی سے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچنا ہے تو سب سے زیادہ تو اس حلقے میں پہنچنا چاہیے جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اس حلقے میں 20 یونین کونسل ہیں، 20 یونین کونسل پہ میں میرے اور چودھری شیر علی کے درمیان جو ہے وہ اتفاق نہ ہو سکا۔ 20 کی 20 یونین کو پارٹی نے وائز فیصلہ کیا، اوپن کر دیا۔ انہوں نے 20 یونین کونسل میں نشان دے دیا اپنے بندوں کو بالٹی، میں نے دے دیا ڈائمنڈ۔ 14 لوگ جو ہیں وہ ڈائمنڈ کے جیتے ہیں، 6 لوگ جو ہیں وہ بالٹی کے جیتے ہیں، اور کسی حلقے میں پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اب دوسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ادھر یہ نقصان نہیں پہنچا تو پھر جو ہے وہ جا کے حیدرآباد کیسے نقصان پہنچے؟ رانا ثناءاللہ کا فیصلہ آباد ہے یا اب یہ چودھری شیر علی کا فیصلہ؟ میاں نواز شریف کا فیصلہ آباد ہے۔ لیکن میاں نواز شریف پہ تو آپ نے ٹرسٹ کیا، نہ چودھری شیر علی صاحب نے کی؟ نہیں، جو کوئی بھی اپنی انا کو قربان کیا اور انہوں نے بھی نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان خاص طور پہ اس ایشو پہ اوپر کہ وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ میئر بنانا چاہتے تھے، میں اس بات کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ وہ میاں نواز شریف کے اوپر کبھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، نہ کبھی میں نے کیا۔ نہیں سر، وہ جو شیر کے بارے میں انہوں نے فرمایا نا، وہ آپ بار بار سن چکے ہوں گے، تو اسی وجہ سے تو پھر وہ اپنے گھر سے آ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو شاید یہ 6-14 نہ ہوتا بلکہ یہ 10-10 ہی ہو جاتا۔ تو آپ اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے ساتھ آپ جائیں، بزرگ ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ ملیں۔ میرے اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ اختلاف ہی کوئی نہیں، اور اس کا فیصلہ عوام نے 31 اکتوبر کو کر دیا ہے، تو لہٰذا اختلاف تو ختم ہو گئے۔ یہ فرمائیے گا میاں صاحب کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، اس کے بعد ایک اور نیا پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ جو بڑی پارٹیز تھی، جو نیشنل پارٹیز تھی، وہ اب صوبائی پارٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو کے رہے گی، اور آپ کے پی کے میں محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ نیشنل پارٹی ان بلدیاتی الیکشنوں کے بعد کوئی نہیں رہی۔ دیکھیں، اس میں آپ کی اس بات میں کسی حد تک صداقت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کنٹری وائڈ دیکھا جائے تو اس وقت فیڈریشن کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ صف اول میں ہے۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو پنجاب میں ہم بھلے ہار گئے جی، سارے ضلعوں میں ہار گئے، لیکن سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پچھلے جو 2013 کے انتخاب میں بھی تھے اور اب بھی ہیں، یعنی ہر یونین کونسل میں اور گلی محلے میں ہم میجورٹی سیٹس کے اوپر وہ دوسری پوزیشن میں آئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ووٹ بھی لیے ہیں، اور یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا اور آئندہ بھی شاید انہی کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن سندھ میں کے پی کے اندر آتا ہوں، سندھ پہ بھی آتا ہوں، کے پی کے اندر بھی ہم وہاں پر رولنگ پارٹی ہیں، اور سندھ کے اندر اربن سندھ میں یا اوورال بھی پوری سندھ میں دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون سے شاید ہمیں ایج حاصل ہوگا،
पब्लिक के अंदर अपनी पेनिट्रेशन के एतबार से वो तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बल्दियाती इलेक्शनों ने साबित किया कि पीटीआई ही नेशनल पार्टी है, बाकी सारी नेशनल मैंने इसी पे एक परसेप्शन है जो मेरा ख्याल ये था कि हर जो पार्टी है वो एक सूबे तक महदूद होती चली जा रही है, लेकिन उस ज़्यादा परसेप्शन को मियां साहब ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसको हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। क्या ये सही है या गलत है? एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साथ एक छोटा सा परसेप्शन है पाकिस्तान में, हो सकता है ये रियलिटी बन जाए आने वाले दिनों में और तल्ख रियलिटी, एक तल्ख हकीकत बन जाए कि तमाम पार्टीज़ एक एक सूबे तक महदूद होती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी वो अब महदूद होकर सिंध तक होती जा रही है और सिंध के भी कुछ अजला उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कभी नेशनल पार्टी थी और पूरे पाकिस्तान से इनके MNAs होते थे और कौमी असम्बली में वो नुमाइंदगी भी करते थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के, अब वो सिर्फ पंजाब तक महदूद होती जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में PTI वो वहाँ तक महदूद होती जा रही है, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रही। इस तरह अगर बलोचिस्तान को देखें, बलोचिस्तान में 3 किस्म की पार्टीज़ हैं, वो बलोचिस्तान 3 पार्टीज़ में तकसीम होता हुआ जा रहा है और बड़ी पार्टी कोई मतलब PTI वहाँ पे नज़र नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी वहाँ पे नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी नज़र नहीं आ रही जितनी वहाँ पे नज़र आना चाहिए। वैसे नज़र आ रही है, उतनी मैंने कहा उतनी नज़र नहीं आ रही। आप वहाँ पे अकेले हुकूमत नहीं देखना नहीं चाहते। नहीं, आप वहाँ पे अकेले हुकूमत नहीं। देखिए बात ये है कि अगर तो और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में थे, आपने बाद में उनको शामिल कर लिया अपनी पार्टी। अगर जो साहब आपकी ये ख्वाहिश है कि तमाम पार्टी जो है वो अपने अपने सूबे तक महदूद हो जाए तो फिर तो आप उसी तरह से देखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में मौजूद है, वो आप भी तस्लीम करते हैं, बलूचिस्तान में मौजूद है। बलूचिस्तान में वी आर सिंगल लार्जेस्ट। सर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग नहीं सुन लेना, अगर बलूचिस्तान में हम चाहते तो हम हुकूमत बना सकते थे। हमने अपनी हुकूमत बनाने की ताकत के होते हुए जो है वो हमने जो वहाँ पे नेशनल से उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया। अच्छा, ये उसके बाद आ जाए खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम इस पोजीशन में हैं कि हम मौलाना फजल रहमान से मिलकर हुकूमत बना सकते थे, वहाँ पे भी हम मौजूद हैं। अब आगे बात सिंध की। सिंध में अब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे हम मौजूद हैं। ये 38 सीटें जो है वो मौजूद तो वो भी हैं, मौजूद तो MKM भी है। तो ठीक, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं मौजूद नहीं है? लेकिन हार रहे हैं अगर हम वहाँ पे लोग वोट नहीं दे रहे, ना आपको दे रहे ना उनको। अगर नेशनल और प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शन में असम्बलीज़ में हम पंजाब में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और सिंध में भी हम कोशिश कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में अब हमारी सीटें आई हैं और कुछ लोग MNA और MPs भी वहाँ पे हमारे साथ हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में 2018 में वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। यानी 2018 में पूरे पाकिस्तान में आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? 3 में तो है ना, 3 में तो हम हैं, 3 में तो है ना, और सिंध में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है जी मियां साहब, आप फरमाइए। जी मियां साहब आप फरमाइए। नहीं, मैंने तो पहले इस इशू पे बात कर दी। मैं ये समझता हूँ कि फेडरेशन के एतबार से अगर आप देखेंगे तो उसमें शायद मुस्लिम लीग पे एज हासिल है PTI को। वो इंतखाबी उम्मीदवार खड़े करते हैं जी, हमारी इंतखाबी कुव्वत शायद वो ना हो और नताइज वो ना हो, लेकिन पेनिट्रेशन के एतबार से और मैसेज तक पहुंचने के एतबार से अब PTI एक बड़ी पार्टी जो फेडरेशन की पार्टी कहा जा सकता है इन तीनों सूबों में भी और बलूचिस्तान में भी। पिछले इंतखाब में भी हमने कोयटा में भी अपने लोग खड़े किए, बलूचिस्तान में भी खड़े किए। दूसरे नंबर पे कई सीटों पर हमारे जो साथी थे वो दूसरे नंबर पर आए। तो मैं ये समझता हूँ आइंदा फ्यूचर के अंदर भी जो मुझे चांस नज़र आ रहा है कि PTI एक फेडरेशन की पार्टी के तौर पर जिस तरह अब उभरी है, इसके ज़्यादा इम्कानात हैं कि हम 2018 तक मेहनत करके एक सही जो है ना एक फेडरेशन की पार्टी के तौर पर वो मजीद उभर के सामने आएंगे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है सारा, आप इससे मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि ये प्रॉपर सही क्लीन बंदों को आगे नहीं आने दे रहा? देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। इसमें वाइट कॉलर्ड मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोग जो है ना, प्रेजेंट जो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तो मुझे तो फेलियर नजर आ रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं या उनको लड़ने नहीं दिया जाता? नहीं, अगर लड़े भी तो कामयाब नहीं होने दिया जाता। पार्टियों के अंदर भी इस तरह की सारी सूरत हाल है और अब इस सिस्टम को हमें कुछ 40-45 साल हो गए पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को।
ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس پریزیڈینشل سسٹم ہونا چاہیے آپ کا. نہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ ریویو کرنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ آیا یا تو اس کو مزید ریفائن کیا جائے, اس سسٹم کو عام آدمی کو پارلیمنٹ میں پہنچنے کا موقع ملے. اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو الیکٹرل ریفارمز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس پہ سارے لوگ اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, انہوں نے کئی سفارشات بھی تیار کر لی ہیں. اگر وہ سفارشات جو ہیں وہ اوکے ہو جاتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جس طرح اب ایک تاثر الیکشن کمیشن کا اور پریکٹیکلی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یتیم سا محکمہ سمجھتے ہیں سارے لوگ کہ یہ الیکشن کمیشن جو مرضی کرتا پھرے, یہ تو اپنی باتوں پر عمل نہیں کروا سکتا, اپنے ضابطہ اخلاق کے بارے میں اس کو پرواہ نہیں ہے, باقی ساری چیزوں کے بارے میں, تو پھر فل فلیج ایک پاورفل الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہوگا اور الیکٹرل ریفارمز ہوں گی تو شاید اس میں بہتری. کیونکہ وقفہ لینا ہے, پھر اس کے بعد میں رانا صاحب کی طرف آؤں گا. لیکن سر ایک چھوٹا سا تاثر آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر الیکٹرل ریفارمز آپ آج کر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اگلے الیکشن جو بایو میٹرک سسٹم کے تحت کرنے ہیں تو آپ نہیں کر سکیں گے, کہ اس کے لیے بھی کم از کم 4 سال آپ کو چاہیے, تو وقت آپ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن بھی کہیں اسی طرح نہ ہو, ان کا نتیجہ بھی دھاندلی کی شکل میں نہ نکلے اور یہی الزامات کے دھاندلی ہو گئی اور اسی طرح پولیس کرتی اور اسی طرح رشوت استانی اور اسی طرح فنڈز ریلیز کر دیے گئے اور اسی طرح ڈنڈے چلتے رہے سارا دن. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے جو 2018 کے الیکشن ہے وہ بھی اسی دھاندلی کا اور اسی شور شرابے کا شکار ہو جائیں. لہٰذا آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ ہم نے اگلے الیکشن کس طرح کروانے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. منظور وسان صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. وسان صاحب, بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ بدین میں پاکستان پیپلز پارٹی, بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہار گئی. بہرحال ایک خوشائند بات یہ بھی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کیونکہ خود آپ ہی کے پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یا ہیں, لہذا ایک پیپلز پارٹی ووٹ نہیں لے سکی, دوسری پیپلز پارٹی نے ووٹ لے لیے. تو سر کہیں آپ کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے یا پھر یہ ذوالفقار مرزا صاحب کی کمپین ہے جس کا نتیجہ ان کے حق میں نکلا؟ جاوید صاحب, میں نے ضروری ہے کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں بدین کا. بدین میں ایکچولی 79 میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا تھا, جو اس وقت ضیاء الحق کے ٹائم میں الیکشن ہوئی تھی جس میں پیر پاگڑ اب موجود ہے, وہ بھی ممبر بنا تھا, میں بھی ممبر بنا تھا. لیکن وہ ایک الگ بات ہے, مجھے جیل میں بند کیا گیا, ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا اور چیئرمین کا کینڈیڈیٹ میں تھا, وہ مجھے اوتھ بھی نہیں لینے دیا گیا. یہ ایک الگ بات ہے. بدین میں کیا ہے کہ سارے سندھ میں 40 to 60 یعنی 40% NDPP ہے, 60% پیپلز پارٹی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی. اگر 88 سے لے کر کے رزلٹ آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے باتیں سامنے آ جائیں گی. بدین میں ہے 3-4 گروپ. ایک ہے راہو گروپ جو مرحوم فاضل راہو تھا جو عوامی تحریک سے تعلق رکھتا تھا, اس کا نواز لیگ سے تعلق ہے, ان کے بیٹے کا اسماعیل راہو تھا. دوسرا ہے ایک ارباب گروپ, ان کی بھی 2-3 یونین کونسل ہیں اور 2-3 یونین کونسل فنکشنل لیگ کے ہیں. پیپلز پارٹی کی ویسے بھی پوزیشن ہر ڈسٹرکٹ میں 60% تھی, تو یہ تینوں مل کر کے اور یہ ذوالفقار مرزا مل کر کے انہوں نے لڑا. اچھا, یہ بھی آپ کو حقیقت سے ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ذوالفقار مرزا جب 2008 سے لے کر کے 2013 تک فل فلیج پاورفل تھا اپنے ڈسٹرکٹ میں, وہ کیونکہ آصف صاحب کا دوست تھا, وہ ہوم منسٹر بھی تھا, اس کی وائف اسپیکر شپ بھی ان کے پاس تھی, کیونکہ دوسرے پیپلز پارٹی والے جو بھی مہندرو وغیرہ سب سے سینئر ان کو نظر انداز کیا گیا. اب فل فلیج کیا گیا اور 40% ویسے ہی اگینسٹ ہے, تو ایک یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ. دیکھیں وسان صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, قطع کلامی کر رہا ہوں, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بھٹو کا نواسا گیا تھا وہاں پہ, بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ ووٹ مانگنے کے لیے گئے
اور وہ پہلی بار انہوں نے جو ذوالفقار مرزا صاحب کے جو ساتھ ان کے گھریلو تعلقات ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے صاحبزادے ان کے دوست بھی ہیں، اور سب کا خیال یہ تھا کہ بلاول اپنے دوست کے حلقے میں ووٹ مانگنے نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے لیڈر کو وہاں لے کے گئے، لیکن لوگوں نے بلاول کو بھی ووٹ نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو کلیم کرتے تھے کہ میں اپنے حلقے میں بہت مضبوط ہوں اور بدین میں آپ پاؤں تو رکھ کے دیکھیں، تو وہ تو پھر کامیاب ہو گئے نا سر؟ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں، کیونکہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے ٹیلی ویژن اینکر کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، بے نظیر کا نہیں تھا۔ ذوالفقار مرزا جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا دوست تھا، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں 88 میں میں بھی ایم پی اے منسٹر ہوا ہوں، 90 میں میں بھی ہوا ہوں۔ اور زرداری صاحب کا کوئی بے نظیر کے ساتھ تعلق نہیں تھا، آپ کا خیال یہ کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ایک زرداری گروپ ہے اور ایک بے نظیر گروپ ہے، آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں؟ ایک عرض کریں، میری بات سن لیں، کیونکہ یہ فیکٹر 87 سے بنا ہے۔ جب تک شادی ہوئی، شادی سے پہلے تو پیپلز پارٹی کے ہم ہی تھے نا۔ 83 کے جیل میں، مت جیل میں تو ہم تھے، اچھا کوٹا جیل میں تو ہم تھے، اور 78 میں تو ہم جیل میں تھے۔ لیکن یہ اگر بی بی کا کہنے والا، بی بی ان کو نہیں جانتی، بی بی بیکاز آف آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ وہ ہمارا پارٹی کا کو چیئرمین ہے اور بے نظیر صاحب کا شوہر تھا، اس وجہ سے۔ اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن جو میں بتا رہا ہوں کہ الیکشن کی جو کنڈیشن ہے، اس میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہر ڈسٹرکٹ کی اگر فیکٹ فگر لے لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 40 سے 60%۔ اچھا وسان صاحب، ایک اور سوال آپ سے، آپ یہ فرمائیے گا کہ اب ذوالفقار مرزا صاحب اپنی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، وہ کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کا وہاں پہ مقابلہ کریں گے، یعنی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے، بے نظیر بھٹو کی پارٹی کا یا آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کا، وہ کراچی میں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے؟ آپ یہ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بیچارہ کہاں سے مقابلہ کرے گا؟ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی، ابھی تو ڈسٹرکٹ کا ریزلٹ بھی نہیں آیا ہے۔ آپ اگر یہ میونسپل کمیٹی 1 ہے، جہاں ٹاؤن کمیٹی 10 ہیں، ایسی میونسپل کمیٹی 10 ہیں، ابھی تو ریزلٹ ہی نہیں آیا ہے نا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک میونسپل کمیٹی میں 14، اب یہ 14 جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ٹوٹل ہے اس ڈسٹرکٹ میں تقریباً 700 سیٹیں، اور 700 میں 14 پہ آپ نے یہ رین بنا لیا کہ بھئی دیکھیں بدین، دیکھیں نا سر، بدین کے اندر پیپلز پارٹی کہا جانا سر یہ بڑا الارمنگ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو جس طرح پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرے، آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ نہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے تو جس طرح لوکل باڈیز پہ عبور ہے شاید کسی کو نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ 79 سے ہی میں لڑ رہا ہوں نا۔ میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی بنا، چیئرمین میں جیل میں ہو کر کے 1 ووٹ پہ آ رہا ہوں موجودہ پیر صاحب سے۔ تو یہ آپ کو میں تھوڑا سمجھاؤں کہ لوکل باڈیز کی فینامنا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے وسان صاحب، میں کیونکہ وقفہ لینا ہے اور یہ جو سلسلہ تھا 1 گھنٹے کا یہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس پروگرام کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے، کوشش وسان صاحب کو دوبارہ لیں، لیکن وسان صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ وسان صاحب کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، چھوٹے سے بریک گلی گلی کوچا کوچا سج گیا، بلدیاتی دنگل سج چکا ہے، بلدیاتی دنگل کا میدان، اور پہلوان ایکسپریس نیوز نے بھی سب سے بڑی کوریج کے